ناظرین کرام، آج سیدنا عباس علمدار کی بارگاہ عالی قدر میں اپنا غلامی کی وہ جو نسبت ہے اور نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے میرے ساتھ نثر میں جو گفتگو فرمائیں گے ان کی حیات کے حوالے سے اور ان کی کے حوالے سے میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں جناب ڈاکٹر سید فرت حسین بخاری، جو اچ شریف کا خاندان ہے، سید سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، وہاں کے خانوادے، اور ان کے میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر سید فرت حسین بخاری صاحب سے۔ جی، عباس علمدار نام آتا ہے، گردنیں جھک جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قبلہ غازی صاحب، جی، کربلا، جب حضرت امام حسین علیہ السلام اس مقام پر پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو وہ کہا جاتا ہے کہ کربلا، تو آپ فرماتے ہیں صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے، کربن و بلا۔ اور یہی وہ جملہ ہے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم صفین سے آتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے، تو کربلا جب کہا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کربن و بلا۔ اللہ، اور پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں اشکبار ہو گئے تھے کہ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو عیناہ تفیدان، تو ان کی آنکھیں مبارک سے آنسو جاری تھے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ آپ کو کس نے آپ کو تکلیف دی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے، شہادت حسین کی خبر بھی دی، اور وہ تربت جو سرخ رنگ کی مٹی ہے وہ بھی مجھے دی، میں اپنے آنکھوں کے آنسو جو ہے روک نہیں سکا۔ اور یہی صفین میں ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب دیکھتے ہیں حضرات حسنین کریمین کو کہ اگلی صفوں میں بہادرانہ وار لڑ رہے ہیں، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہتے ہیں کہ ان کو جاؤ، ان کو سنبھالو، ان کو پیچھے کرو، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا۔ اور حضور تو وہ تھے کہ جب ان کو گرمی میں دیکھتے تھے تو مجھے کہتے تھے یا علیو الا تقلبم نیا قبل الحر، کہ گرمی سے پہلے ان کو واپس لے آنا۔ اور ان کو پیاسا دیکھتے تو سینے سے لگاتے، زبان اقدس سے سراب فرماتے، اور اگر وہاں سے گزرتے اور حسین کے رونے کی آواز آتی تو فرماتے علم تعلمی، اے بیٹی کیا تم جانتی نہیں کہ ان بقاہو، کہ اس کا رونا جو ہے یؤذینی، مجھے تکلیف دیتا ہے، تو علی مجھے برداشت نہیں ہے۔ اور حضرت علی وہ سب جگہوں کو جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہاں پر خیمے ہوں گے، یہاں پر اونٹ باندھے جائیں گے، اور یہاں ان کے جو اہل بیت ہیں ان کا خون بہایا جائے گا، یہ سب جانتے تھے۔ اور ان کو چاہیے تھا وہ حیدر ثانی کہ جب تپتی ریت پہ حسین ایک ایک لاشا اٹھا کے جب وہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوں گے تو اس وقت کوئی حیدر ثانی ایسا ہو، عباس کی طرح شیر ہو، جو ان کو آسرا دے سکے، ان کے گرد پروانہ وار وہ ان کے گرد جو ہے وہ ان کا دفاع کر سکے۔ سبحان اللہ۔ اور کیسا ہو وہ عباس، کہ ایسا وفادار ہو کہ اگر اس کو اس کا ماموزاد بھی امان بھیجے تو کہے لا حاجت لنا فی امانے کا، تمہاری امان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، امان اللہ خیر من امان ابن سمیہ، ابن سمیہ کی امان سے اللہ کی امان جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اور اگر اس کو اس ملعون شمر وہ امان دے تو کیا کہے، عباس شیر کی طرح گرج کے اس کو کہے لعنت ہو تم پر اور تمہاری امان پر، تمہارے بھانجوں کو تو امان ہے، رسول اللہ کے بیٹوں کو امان نہیں ہے۔ اور اگر حضرت سیدنا امام اس کو راستہ دیں شب عاشور کے دن کہ تم لوگ چلے جاؤ، ان کو تو میں چاہیے ہوں، تمہیں چھوڑ دیں گے، وہ تو کہے لا ابکان اللہ بعدکا، آپ کے بعد تو ہم زندہ ہی نہ رہیں، یا حسین لا ران اللہ ذالک ابدا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں وہ دن ہی نہ دکھائے کہ ہم آپ کے بعد زندہ ہوں۔ اور آپ کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے۔ اور مؤدب کیسا ہو، جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا
کہ فاطمہ ہوتے ہوئے غلام فاطمہ کہلائی ماں، اور وہ اخو حسین ہوتے ہوئے غلام حسین کہلائے، اور جب آخری لمحے تھے تو اس وقت کہا یا اخا ادرک اخا کا، اے بھائی میری خبر لو۔ ایسا مؤدب، ایسا کون تھا؟ وہ تھا کہ جو پانی لے لیا، پانی لے لیا اور پھر پانی چلو میں تھا، جب اس طرف دھیان گیا تو کہا میرا بھائی پیاسا ہو اور میں نہیں پانی پی سکتی کرتی ہے۔ جی ڈاکٹر سید فرت حسین بخاری صاحب۔ قبلہ غازی صاحب، آپ کا یہ مشاعرہ ہے، حضرت عباس کی نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، میں بھی کچھ اشعار لایا ہوں۔ اچھا بسم اللہ جی۔ لیکن مستعار لے کے، ادھار لے کے، ارشاد۔ ام البنین سے۔ واہ اور سبحان عرض کی اللہ۔ کہ آپ یہ جو اشعار شہادت کے سلسلے میں جنت البقیع میں پڑھتی تھیں، اگر اجازت ہو تو آپ کا غلام چینل جو 92 ہے اس پہ بھی میں پڑھ دوں۔ سبحان اللہ، ارشاد۔ تو آپ نے جو پانی کے لیے آپ 2 دفعہ گئے تھے، ٹھیک ہے، ایک 8 محرم کو تاریخ الامم والملوک کے حوالے سے، ٹھیک، اور اس دن جا کے آپ نے مشکیزیں بھر کے آپ لوگ لائے تھے۔ اچھا لے آئے تھے 30 سوار تھے، 20 پیادہ تھے، ٹھیک، اور وہاں پہ شجاعت کے جوہر دکھا کے آپ پانی لے کے آئے تھے۔ ٹھیک، اس کے بعد جب 10 محرم ہوتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ زہیر بھی شہید ہو گئے ہیں، حبیب بھی شہید ہو گئے ہیں، عبداللہ بن علی بھی شہید ہو گئے ہیں، عثمان بھی شہید ہو گئے ہیں، جعفر بھی، اور سب ساتھی جو ہیں وہ حضرت امام پہ قربان ہو گئے ہیں، ان کے سگے بھائی سارے قربان ہو گئے، علی اکبر گئے، قاسم گئے۔ تو آپ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور اب مجھے بھی اجازت دیں کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ اور حضرت امام روتے ہوئے آپ کو اجازت دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے بچوں کے رونے کی، العطش، تو آپ نیزہ اٹھاتے ہیں اور مشکیزہ اٹھاتے ہیں، اچھا تلوار نہیں تھی۔ اچھا، یہ جو حضرت ام البنین نے آگے شعر پڑھا ہے نا، اس سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے ٹھیک 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 کہ آپ یہ اٹھا کے فرات کی طرف گئے اور وہاں پہ جا کے ان سے کہا کہ تم لوگ مسلمان ہو یا کافر؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ تو آپ نے کہا تم کیسے مسلمان ہو کہ چرند بھی پانی پیئے، پرند بھی پانی پیئے، اور نہ پیئے تو حضور کا گھر نہ پیئے، حضور کی اولاد پانی نہ پیئے۔ پھر آپ نے گھوڑا دوڑا دیا اس میں دریا میں، نہر میں، مشکیزہ بھرا، اس کے بعد پیاسے تھے، چلو میں پانی لیا، منہ کے قریب لے کے آئے، لیکن حسین کی پیاس اور بنت حسین کی پیاس اور خواہر حسین کی پیاس یاد آئی، پانی پھینک دیا، واپس چلے، مشکیزہ لے کے، بائیں کندھے پہ مشکیزہ ہے، اور آپ نے گھوڑے کو، آپ جنگ نہیں، اس دن لڑ نہیں رہے تھے، آپ تو صرف پانی پہنچا رہے تھے خیمے میں، اور آپ دوڑے، گھوڑے کو آپ نے دوڑایا، اور ظالموں نے پیچھے سے تیر اور نیزے پھینکے، اور ایک نوفل ظالم نے بے خبری میں آپ کا ایک کندھا جو ہے اس کو علیحدہ کر دیا، پھر دوسرا کندھا علیحدہ ہوا، مشکیزہ آپ نے اپنے منہ میں لیا، اور جب یہ دونوں ہاتھ مبارک آپ کے کٹ گئے اور ام البنین تک جب خبر پہنچتی ہے تو وہ کہتی ہیں یا لیت شعری اکما اخبرو، کاش کوئی مجھے بتاتا کہ یہ جو خبر تم لوگ بتا رہے ہو بِأَنَّ عَبَّاسًا قَطِيُّ الْيَمِينِ، کیا واقعی عباس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے؟ پھر اس کے بعد جب انہوں نے تیر مارا اور پانی بہہ گیا اور سر مبارک پہ آہنی ضرب لگی جس سے چکرا کے آپ نیچے گرے، تو وہ کہتی ہیں کہ انبتو، مجھے خبر دی گئی ہے، انبتو انبنی، کہ میرا بیٹا اصیبا برأسہ مقطوع یدن، اس کے سر پر اس وقت چوٹ ماری گئی اس حال میں کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، ویلی علی شبلی امالا، اور میرے شیر جیسا بچہ جو تھا، اے کاش برأسہ ضرب العمدی، اس پر آہنی سر سے آہنی چوٹ جب اس کے سر پہ لگی تو وہ گر گیا، اور پھر فرماتی ہیں لو کان سیفک فی یدیک، اگر تیرے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے میرے بیٹے عباس تو پھر میں دیکھتی لما دنا من کا احدن، پھر میں دیکھتی کون تیرے قریب آ سکتا ہے، اور جب آپ گرتے ہیں
پھر آپ زور سے کہتے ہیں یا اخا ادرک اخا کا، اے بھائی، بھائی کو پہنچ. اور حضرت امام حسین جب قریب آتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں الآن انکسر ظہری، اب جو ہے میری کمر ٹوٹ گئی ہے. اور حضرت عباس کے پوتے یہ شعر پڑھتے تھے کہ احق الناس ان یبکا علیہ، سب سے زیادہ حق حضرت عباس پہ ہے کہ ان پہ رویا جائے. کیوں رویا جائے؟ فتح اب کل حسین بے کربلا، کہ ایسا جوان جس کے غم نے، تو ایسا جوان ہے کہ جس کے غم نے حسین کو بھی رلا دیا. عباس نامدار ہیں زخموں سے چور چور، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو. جی بہت شکریہ جی. اور اب کنکلوڈنگ ریمارکس جی ڈاکٹر صاحب آپ سے چاہیے. ڈاکٹر سید فرحت حسین صاحب. صاحب یہ ایک سوال ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے رخصت پہ کیوں نہیں عمل کیا، عزیمت پہ کیوں؟ دونوں راستے تھے. دونوں راستے تھے. عزیمت جو ہوتی ہے جہاں ہوتی ہے وہاں رخصت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے بالکل. اور یہ عزیمت اور رخصت تھی امت کے لیے. ٹھیک ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے کوئی عزیمت اور رخصت کا نہیں تھا. یہ صرف ایک نقطہ صرف عرض کرتا ہوں کہ بیعت جو یزید کی تھی وہ رجس تھی. ٹھیک ہے. اور رجس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ کا تو اس کے علاوہ کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، سب کمیاں دور کر دی. کوئی ارادہ ہی نہیں تھا حضرت امام حسین کے لیے، اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا. رب تعالیٰ کی رضا پہ آپ چل رہے تھے. اور کہ لیذھب عنکم الرجس، کہ رجس کو آپ سے دور کرے. آپ مدینہ منورہ سے چل کے جو کربلا تک کا آپ کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جا رہا تھا. اور جب آپ آیت تطہیر جب نازل ہوئی، چادر مبارک جب کے نیچے 5 جو شخصیات آئیں، ان میں ظاہری حیات کربلا کے وقت صرف حضرت امام حسین تھے. اور جو حضرت ام سلمہ کو اندر آنے کے لیے آپ نے حضور نے فرما دیا تھا کہ تم خیر پر ہو، تو اس کی آپ دیکھیں آیت تطہیر کے وقت بھی حضرت ام سلمہ تھی، اور جب شیشی آئی تو حضرت ام سلمہ تھی. کربلا کا واقعہ ہوتا ہے حضرت ام سلمہ، ساری امہات المومنین وفات پا چکی تھی، ساری یہی تھی. حضرت امام حسین کے لیے تو اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا. آپ تو رجس سے دور ہو رہے تھے. بہت اعلیٰ.